السلام علیکم ناظرین، اور ایک بار پھر خوش آمدید وائسز آف سیلف میڈ سولز میں۔ چند روز قبل میں نے نیاگرا فالز کے اس سفر کی ایک مختصر جھلک آپ کے سامنے شیئر کی تھی، اور آج پیش خدمت ہے اس کی مکمل داستان۔ اگرچہ یہ ولاگ کچھ طویل ہے، لیکن یہ خوبصورت مناظر، دلچسپ معلومات اور یادگار لمحات سے بھرپور ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسے آخر تک دیکھیے اور ہمارے ساتھ نیاگرا فالز کے اس ناقابل فراموش سفر کا حصہ بنیے۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بوسٹن کی اس پرسکون صبح نے ہمارا استقبال بارش کی نرم بوندوں سے کیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کے یہ رم جم جیسے ایک نئے سفر کا پیغام دے رہی تھی۔ اسی بارش بھری صبح ہم ایک اور یادگار سفر کی تیاری کر رہے تھے، نیاگرا فالز کی جانب روانگی کی تیاری۔ اور یوں بارش کی ان بوندوں کو اپنے سفر کا ساتھی بنائے ہم بوسٹن سے نیاگرا فالز کی طرف روانہ ہو گئے، ایک ایسے سفر پر جو ہمیشہ ہماری یادوں کا حصہ رہے گا۔ راستے میں کہیں بارش تیز ہو جاتی، دھند چھا جاتی اور وائپر مسلسل شیشے صاف کرتے رہتے، لیکن ہماری ہمت اور خوشی میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہمیں یقین تھا کہ اس بادلوں بھرے سفر کے بعد ایک روشن منظر ہمارا منتظر ہے۔ بارش کی بوندوں سے ڈھکی اس کھڑکی کے پار گزرتے ہوئے یہ خوبصورت مناظر مجھے یہ احساس دلا رہے تھے کہ ہر سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بارش میں بھیگی سڑکیں، قدرت کی تازگی، خاموش لمحے اور اپنوں کی رفاقت ہی اس سفر کو یادگار بنا دیتی ہے۔ اس پورے سفر کی سب سے خوبصورت بات تابش کی رفاقت تھی۔ وہ نہایت اعتماد، سکون اور خوش دلی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ مسلسل کئی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے باوجود نہ اس کے چہرے پر تھکن تھی، نہ لہجے میں اکتاہٹ، بلکہ وہ ہر لمحہ اس سفر کو یادگار بنانے میں مصروف تھا۔ گاڑی آرام سے شاہراہوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ دونوں طرف پھیلے سبز میدان، دور تک کھڑے درخت اور بدلتے ہوئے مناظر ہمیں یہ احساس دلا رہے تھے کہ منزل جتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کا سفر بھی اتنا ہی حسین ہو جاتا ہے۔ اسی دوران تابش نے گاڑی میں ایک روح پرور کلام چلا دیا۔ نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا۔ اس خوبصورت کلام نے سفر کی فضا کو یکسر بدل دیا۔ ہم سب خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ راستے کی مصروفیت، بارش کی بوندیں، گاڑی کی روانی اور اہل بیت کی محبت سے لبریز یہ آواز گویا سفر کو ایک روحانی کیفیت عطا کر رہی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے ہم نیاگرا کے قریب پہنچنے لگے، بادل چھٹنے لگے، بارش تھم گئی اور آسمان نے اپنا روشن اور خوبصورت چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، بوسٹن سے نیاگرا فالز تک کا یہ سفر صرف میلوں کا فاصلہ طے کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ محبت، خلوص، اپنائیت، روحانیت اور خوبصورت یادوں کا ایسا خزانہ تھا جسے ہم زندگی بھر اپنے دلوں میں سنبھال کر رکھیں گے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ لمحہ آخر کار آ ہی گیا جس کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ سامنے نظر آنے والے سائن بورڈ اب کسی دور دراز شہر کی نہیں، بلکہ دنیا کے مشہور ترین قدرتی عجوبے نیاگرا فالز کی سمت اشارہ کر رہے تھے۔ بفیلو سے گزرتے ہوئے جب ہم آخری مرحلے میں داخل ہوئے
تو گاڑی کے اندر ایک خاموشی سی خوشی پھیل گئی۔ ہر گزرتا ہوا میل ہمیں اپنے خواب کے اور قریب لے جا رہا تھا۔ سورج کی نرم روشنی ہماری راہ کو منور کر رہی تھی اور شاہراہ ہمیں محفوظ انداز میں اپنی منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ہلکی موسیقی بج رہی تھی، باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں یہ احساس دلا رہا تھا کہ اصل خوشی صرف منزل پانے میں نہیں بلکہ ان لمحوں میں پوشیدہ ہوتی ہے جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ سفر کے دوران جیتے ہیں۔ اور پھر ہم دریائے نیاگرا پر تعمیر کیے گئے مشہور نارتھ گرینڈ آئی لینڈ برج پر پہنچ گئے۔ یہ پل بفیلو کو گرینڈ آئی لینڈ سے ملاتا ہے اور نیاگرا فالز کی طرف جانے والے ہزاروں مسافروں کے لیے امید اور جوش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس عظیم الشان فولادی پل پر سفر کرتے ہوئے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صرف ایک جزیرے کی طرف نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ایک یادگار تجربے کی جانب بڑھ رہے ہوں۔ اور اب ان سڑکوں، ان نشانات اور اس تاریخی پل کے اس پار ہمیں استقبال کرنے والا تھا قدرت کا وہ شاہکار جس کی گونج دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ نیاگرا فالز اب صرف چند لمحوں کی دوری پر تھا اور ہمارے دلوں میں خوشی، تجسس اور شکر گزاری کے جذبات ایک ساتھ موجزن تھے۔ طویل مگر خوشگوار سفر کے بعد آخرکار ہم نیاگرا فالز میں اپنے قیام کی منزل کوالٹی ہوٹلز اینڈ سویٹس پہنچ گئے۔ ہوٹل کی طرف بڑھتے ہوئے ہماری نظر اس خوبصورت اور منفرد واٹر اسکلپچر پر پڑی جو نیاگرا شہر کے جدید طرز تعمیر اور فنکارانہ ذوق کی خوبصورت عکاسی کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہم نے اس منظر کو اپنے کیمرے اور دل دونوں میں محفوظ کر لیا۔ اور پھر ہم کوالٹی ہوٹل کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ باہر کی ٹھنڈی فضا کے بعد ہوٹل کی گرمجوشی اور پرسکون لابی نے جیسے ہمارا استقبال کیا۔ ہم سیدھے ریسیپشن کاؤنٹر کی طرف بڑھے جہاں عملے نے خوش اخلاقی کے ساتھ ہماری رہنمائی کی اور چند رسمی کارروائیوں کے بعد ہمارے کمروں کے کی کارڈز ہمارے حوالے کر دیے۔ اسی دوران ہمیں چوائس پریویلیج پروگرام کے بارے میں بھی بتایا گیا جو اپنے مہمانوں کے لیے مختلف سہولیات اور امارات فراہم کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک مسافر کے تجربے کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ لابی سے گزرتے ہوئے ہماری نظر ناشتے کے اوقات کے بورڈ پر پڑی۔ معلوم ہوا کہ صبح 7 بجے سے 10 بجے تک کوالٹی بریک فاسٹ کا اہتمام موجود ہے۔ ہم نے دل ہی دل میں اگلی صبح کے ناشتے کا پروگرام بھی بنا لیا۔ سفر کی کئی گھنٹوں کی تھکن اب محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے ہم اپنے اپنے کمروں کی طرف روانہ ہوئے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکیں، تازہ دم ہو جائیں اور پھر نیاگرا فالز کی دلکش شام کا لطف اٹھانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ ناظرین، سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ راستے کے یہ مختصر وقفے، اپنوں کی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارے گئے یہ خوبصورت لمحات ہی اسے یادگار بنا دیتے ہیں۔ اور ہماری نیاگرا کی یہ شام بھی ایک نئی خوبصورت یادگار کا آغاز تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو نیاگرا فالز کی اپنی اس یادگار سیر کی جھلکیاں دکھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس عظیم قدرتی شاہکار کی تاریخ اور پس منظر سے بھی روشناس کراؤں، کیونکہ نیاگرا فالز صرف ایک آبشار نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ایک ایسی زندہ داستان ہے جس پر قدرت، تہذیب، انسان اور وقت کے نقوش محفوظ ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق نیاگرا فالز کی تشکیل تقریباً 12,000 سال قبل آخری برفانی دور کے اختتام پر ہوئی، جب عظیم برفانی تودے پگھلنے لگے اور ان کے پانی نے عظیم جھیلوں، دریاؤں اور بالآخر اس عظیم آبشار کی بنیاد رکھی۔ لیکن نیاگرا کی کہانی صرف ارضیاتی تبدیلیوں تک محدود نہیں۔ ہزاروں سال پہلے جب یہاں نہ کوئی شہر تھا، نہ پل تھے اور نہ ہی سیاحوں کا ہجوم، تب اس خطے میں ابتدائی شکاری اور خوراک جمع کرنے والے قبائل آئے تھے۔ یہ لوگ جانوروں کا شکار کرتے، دریا کے کناروں سے مچھلیاں پکڑتے اور موسم کے مطابق اپنی رہائش تبدیل کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خطے میں مقامی اقوام نے مستقل بستیاں قائم کرنا شروع کی۔
ان میں سب سے نمایاں نیوٹرل قبائل تھے جو اپنے پرامن طرز زندگی، زراعت اور تجارت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے دریائے نیاگرا کے دونوں کناروں پر بستیاں بسائیں اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزاری۔ بعد ازاں سینیکا قبائل اس علاقے میں طاقت کے ساتھ ابھرے۔ یہ عظیم ایروکواس کنفیڈریشن کا حصہ تھے جو شمالی امریکہ کی طاقتور ترین مقامی اقوام میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کے لیے نیاگرا فال صرف پانی کا بہاؤ نہیں تھا بلکہ ایک مقدس مقام تھا۔ وہ اسے قدرت کے روحانی طاقت کی علامت سمجھتے تھے اور اس کے بارے میں مختلف روایات اور داستانیں نسل در نسل منتقل کرتے رہے۔ 17ویں صدی میں یورپی مہم جو اور فرانسیسی مشنری اس خطے میں پہنچے۔ سن 1678 میں ایک فرانسیسی پادری اور مہم جو فادر لوئس ہینیپن نے نیاگرا فالز کا مشاہدہ کیا اور پہلی مرتبہ اس کا تفصیلی تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اس آبشار کی عظمت، اس کی گرج اور اس کی حسن کا ایسا نقشہ کھینچا کہ یورپ میں لوگ اس قدرتی عجوبے کے بارے میں جاننے لگے۔ 19ویں صدی تک نیاگرا فالز دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ مقام دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مراکز میں شمار ہو گیا، لیکن اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کے ساتھ ایک خطرہ بھی پیدا ہوا۔ قدرتی حسن کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور اس کی اصل خوبصورتی متاثر ہونے لگی۔ چنانچہ عوامی مطالبے پر سن 1865 میں نیاگرا فالز اسٹیٹ پارک قائم کیا گیا جو امریکہ کا پہلا اسٹیٹ پارک بنا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قدرتی ورثے کو محفوظ رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس عظیم شاہکار کو اسی حسن کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں لوگ نیاگرا فالز آتے ہیں، مگر جب ہم اس عظیم آبشار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے یہاں کھڑے ہونے والے لوگ بھی شاید اسی حیرت، اسی کشش اور اسی عظمت کو محسوس کیا ہوگا۔ اور بالآخر ایک طویل مگر خوشگوار سفر کے بعد ہم پہنچ چکے تھے دنیا کے مشہور ترین قدرتی عجوبوں میں سے ایک، نیاگرا فالز اسٹیٹ پارک۔ یہ صرف ایک پارک نہیں بلکہ فطرت کی عظمت کا وہ دروازہ ہے جہاں داخل ہوتے ہی انسان خود کو ایک نئی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔ امریکہ کا سب سے قدیم اسٹیٹ پارک جو 1885 سے لاکھوں لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا چلا آ رہا ہے۔ چند سیڑھیاں مزید اور ہر قدم کے ساتھ نیاگرا کی دھند اور آواز مزید قریب آئی جا رہی تھی۔ ہوا میں نمی تھی، موسم میں خنکی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی گرمجوشی اور بے چینی تھی کہ آخر وہ منظر کب آنکھوں کے سامنے آئے گا جسے دنیا نیاگرا فالز کے نام سے جانتی ہے۔ ہم سب خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن شاید ہر شخص کے دل میں اپنے اپنے جذبات کی ایک دنیا آباد تھی۔ کسی کے لیے یہ ایک خواب کی تعبیر تھی، کسی کے لیے خاندانی یادوں کا خزانہ، اور کسی کے لیے قدرت کے سامنے خاموش ہو جانے کا ایک لمحہ۔ اور پھر یہ اشارہ ہمارے سامنے تھا، دائیں طرف امریکن فالز اور بائیں جانب وزٹر سینٹر اور مشہور میڈ آف دی مسٹ۔ ہم نے بائیں جانب سے راستہ اختیار کیا، لیکن ہماری نظریں مسلسل اس سمت لگی ہوئی تھیں جہاں سے پانی کی گرجتی ہوئی آواز ہمیں اپنی جانب بلا رہی تھی۔ اب دھند گہری ہو چکی تھی اور چند لمحوں بعد وہ منظر ہمارے سامنے تھا جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہزاروں ٹن پانی ہر لمحہ پوری قوت کے ساتھ نیچے گرتا ہوا، اور اس کی گونج انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلا دیتی ہے۔ قدرت کے سامنے انسان واقعی بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں امریکن فالز، نیاگرا کے 3 عظیم آبشاروں میں سے ایک۔ پانی کی یہ مسلسل روانی، اٹھتی ہوئی دھند اور فضا میں بکھرتی نمی ایک ایسا منظر تخلیق کرتی ہے جو نہ صرف آنکھوں کو محصور کر دیتا ہے بلکہ روح کو بھی سکون عطا کرتا ہے۔
سامنے کینیڈا کی بلند و بالا عمارتیں، اسکائی لین اور مشہور اسکائی لون ٹاور نظر آ رہے ہیں۔ صرف ایک دریا کے فاصلے پر دو ممالک، لیکن قدرت کا یہ شاہکار دونوں کے درمیان ایک مشترکہ تحفے کی طرح موجود ہے، جو انسان کو سرحدوں سے بالاتر ہو کر حیرت اور خوبصورتی کا درس دیتا ہے۔ ہم اکثر زندگی کی دوڑ میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایسے مقامات ہمیں رک کر یہ احساس دلاتے ہیں کہ دنیا کتنی وسیع، کتنی حسین اور کتنی حیرت انگیز ہے۔ نیاگرا فالز صرف ایک سیاحتی مقام نہیں، یہ قدرت کی طاقت، حسن اور عظمت کا زندہ منظر ہے۔ سامنے جو بلند و بالا عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ کینیڈا کے شہر نیاگرا فالز کی پہچان ہے۔ بائیں جانب موجود شاندار شیرٹن ہوٹل سیاحوں کی میزبانی کرتا ہوا، اور اس کے ساتھ استادہ مشہور اسکائی لون ٹاور جو آسمان سے باتیں کرتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ عمارتیں صرف تعمیرات نہیں، بلکہ اس شہر کی رونق، مہمان نوازی اور دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں مسافروں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ اور یہ ہے ریمبو برج، ایک ایسا خوبصورت پل جو دو ملکوں امریکہ اور کینیڈا کو آپس میں جوڑتا ہے۔ 1938 میں تعمیر ہونے والا یہ پل صرف اسٹیل اور کنکریٹ کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ لوگوں، ثقافتوں اور یادوں کے درمیان ایک رابطے کی علامت ہے۔ اس پل سے روزانہ ہزاروں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے نیچے بہتا ہوا یہ دریا یاد دلاتا ہے کہ قدرت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اور ایسے حسین مقامات کی اصل خوبصورتی صرف مناظر میں نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کے ساتھ یہ لمحے گزارے جائیں۔ نیاگرا فالز کا یہ منظر ایک مختلف ہی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ ان دنوں کا منظر ہے جب یہاں موسم سرما اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے دریا کے کناروں پر جمی ہوئی برف اب بھی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ بہتا ہوا پانی مکمل طور پر کبھی نہیں جمتا، لیکن سرد موسم اپنی نقوش ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دریا کے کنارے برف کے سفید چادریں اب تک موجود ہیں، جو اس قدرتی شاہکار کو ایک منفرد حسن عطا کر رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس موسم میں یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد بھی نسبتاً کم ہوتی ہے۔ گرمیوں کے ہجوم کے برعکس آج یہاں ایک عجیب سا سکون، خاموشی اور ٹھہراؤ محسوس ہوتا ہے۔ میرے لیے نیاگرا کا یہ روپ زیادہ دلکش ہے۔ کم لوگ، خاموش فضا، ٹھنڈی ہوائیں اور قدرت کا یہ حسین امتزاج انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت ہر موسم میں اپنا رنگ بدلتی رہتی ہے، کبھی شور مچاتی آبشاریں، کبھی برف سے ڈھکے کنارے اور کبھی خاموشی میں چھپی ہوئی خوبصورتی۔ آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے لگا تھا۔ پورا دن نیاگرا فالز کی خوبصورتی میں گزارتے گزارتے ہم سب تھک بھی چکے تھے اور اب بھوک بھی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ چنانچہ ہم نیاگرا اسٹیٹ پارک سے نکل کر نیاگرا سٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اچانک ہماری نظر ایک ایسے ریسٹورنٹ پر پڑی جس کے باہر پاکستانی پرچم اور ہلال کا لوگو جگمگا رہا تھا۔ پردیس میں اپنے وطن کی ایک جھلک دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ہم اندر گئے اور پاکستانی ذائقوں سے لطف اندوز ہوئے۔ گرم گرم نان، مزیدار کباب اور آخر میں ایک کپ خوشبودار چائے، جیسے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اپنے گھر کا احساس تازہ ہو گیا ہو۔ اسی دوران میری مختصر سی ملاقات ریسٹورنٹ کے مالک سے ہوئی، جن کا تعلق فیصل آباد پاکستان سے تھا۔ چند لمحوں کی پنجابی گفتگو میں اپنائیت، محبت اور وطن کی خوشبو محسوس ہوئی۔ پردیس میں جب اپنے دیش کی زبان سنائی دے، اپنے لوگوں سے ملاقات ہو اور اپنے ذائقے مل جائیں تو سفر کی تھکن بھی مسکراہٹ میں بدل جاتی ہے۔ یہ چند خوبصورت جھلکیاں
اسی یادگار ملاقات اور اس احساس وطن کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر بالکل دعا اچھا پہلے تو دسو بھی کہڑی جگہ ہے تے تسی تے کی ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰਾ ਪਾਲਚਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਚ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹਲਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਹਲਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਦਾ 1801 ਪਾਈਨ ਐਵਨਿਊ 1801 ਪਾਈਨ ਐਵਨਿਊ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਨਵੀਂ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ 47 48 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਪਾਤੇ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੂਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਮਸੂਦ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? 104 ਖਰਮਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ चलो सही बहुत शुक्रिया एक बार फिर ठीक है बड़ा अच्छा लगा थोड़ा मतलब हसदा चेहरा और इखलाक नाल जेड़ा ना पेश आने ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। चलो अल्लाह सानी रहमत है। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी जायकों से भरपूर नान कबाब और एक कप गर्म चाय से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हम एक मरतबा फिर नियाग्रा स्टेट पार्क की जानब लौट आए। यहाँ मेरी नज़र एक मालूमाती बोर्ड और एक अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला के मुजस्मे पर पड़ी। निकोला टेस्ला 1856 में पैदा हुए। वो मुअज्जद जिन्होंने अपने विजन से जदीद दुनिया की बुनियाद रख दी। 1890 की दहाई में नियाग्रा फॉल्स की बेपनाह आबी ताकत को बिजली में तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। इस वक्त ये एक नामुमकिन ख्वाब समझा जाता था, लेकिन टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी निज़ाम पेश किया जिसने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। फिर 16 नवंबर 1896 को तारीख रकम हुई जब नियाग्रा फॉल्स से पैदा होने वाली बिजली कामयाबी के साथ तकरीबन 26 मील दूर शहर बफेलो तक पहुंचाई गई। ये इंसानी तारीख का पहला अजीम मंसूबा था जिसने साबित किया कि बिजली को तवील फासले तक मौसर अंदाज में मुंतकिल किया जा सकता है। आज दुनिया भर के घरों, दफातर, कारखानों और रोशन शहरों तक पहुंचने वाली बिजली के पीछे कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला की इसी ख्वाब की झलक मौजूद है। नियाग्रा फॉल ने मुझे ये एहसास दिलाया कि कुदरत इंसान को हैरान करती है, लेकिन एक अजीम ख्याल पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल बदल सकता है। पानी की ये गिरती हुई लहरें सिर्फ कुदरती हुस्न की अलामत नहीं, बल्कि इंसानी जहानत, तहकीक, अज़्म की भी एक लाजवाब यादगार है। रात काफ़ी हो गई थी और पूरे दिन की सैर व तफरीह के बाद हम सब खासे थक चुके थे। चनाचे हम वापस अपने होटल आ गए ताकि कुछ आराम कर सकें और अगले दिन घर वापसी के सफ़र के लिए ख़ुद को ताज़ा दम कर सकें। अगली सुबह घर वापसी से पहले हमने होटल में नाश्ता किया और एक बार फिर नियाग्रा फॉल्स की तरफ रवाना हो गए। आज का मंजर कल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बादलों के दरमियान से सूरज अपनी नरम रोशनी बिखेर रहा था, जबकि ठंडी और तेज़ हवाएं मुसलसल चल रही थीं, जो इस अजीम आबशार की कुदरती ताकत का एहसास मज़ीद गहरा कर रही थीं। हम टेरापिन पॉइंट पर पहुँचे, जहाँ से नियाग्रा के मशहूर हॉर्स शू फॉल्स का दिलकश मंजर अपने पूरे आबोताब के साथ नज़र आता है। दिन की रोशनी में नियाग्रा की खूबसूरती मज़ीद निखर के सामने आ रही थी। सफ़ेद धुंध के बादल, ज़मुर्दी रंग का पानी, बर्फ़ के बाकी मांदा टुकड़े और गिरते हुए पानी की गूंज, हर मंजर दिल को महसूर कर देने वाला था। आप देख सकते हैं कि मौसम सरमा की बाकियात अब भी यहाँ मौजूद हैं।
کناروں پر جمی ہوئی برف اور دریا میں تیرتے ہوئے برف کے ٹکڑے اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ چند ہفتے پہلے یہاں پورا علاقہ شدید سردی کی لپیٹ میں تھا۔ سامنے کینیڈا کی بلند و بالا عمارتیں اور ان کے پیچھے پھیلا ہوا افق اس عجوبہ فطرت کے حسن کو مزید بڑھا رہے تھے۔ دنیا بھر سے لوگ نیاگرا فالز کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا تجربہ واقعی ناقابل بیان ہے۔ اس لمحے دل میں یہی احساس ابھرا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنی عظیم اور حیرت انگیز ہے۔ نیاگرا فالز صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ قدرت کی حسین اور عظمت کا ایسا منظر ہے جو انسان کو عاجزی، شکر گزاری اور حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ٹیرپن پوائنٹ کی دلکش یادوں کو سمیٹنے کے بعد ہم آبزرویشن ٹاور کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی ہم اس بلند مقام پر پہنچے، تیز اور ٹھنڈی ہواؤں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہوا اس قدر تیز چل رہی تھی کہ بعض اوقات خود کو سنبھالنا بھی مشکل محسوس ہوتا تھا، لیکن نیاگرا کو اس زاویے سے دیکھنے کا جو لطف تھا، اس کے سامنے یہ سب کچھ معمولی لگ رہا تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں قدرت کا یہ عظیم شاہکار اپنے مکمل حسن کے ساتھ ہمارے سامنے موجود تھا۔ یہاں سے ہم بیک وقت نیاگرا کے تینوں آبشاروں امریکن فالز، برائڈل ویل فالز اور مشہور ہارس شو فالز کو دیکھ سکتے تھے۔ دور تک پھیلی ہوئی پانی کی دھند، گرتے ہوئے پانی کی مسلسل گونج اور سامنے کینیڈا کا دلکش منظر، سب کچھ ایک خواب جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں سے رینبو برج بھی پوری شان سے دکھائی دیتا ہے، جو امریکہ اور کینیڈا کو آپس میں جوڑنے والی ایک خوبصورت علامت ہے۔ ایک طرف قدرت کی عظمت تھی اور دوسری طرف انسان کی تعمیر و ترقی کا شاہکار۔ تیز ہواؤں کے باوجود ہم سب نے اس منظر سے بھرپور لطف اٹھایا۔ میں نے اس لمحے کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا، جبکہ ہماری تمام فیملی نے اس حسین منظر کو محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اس قدرتی خوبصورتی کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتے ہوں۔ سچ پوچھیں تو نیاگرا فالز کو آبزرویشن ٹاور سے دیکھنا ہمارے پورے سفر کے یادگار ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان صرف پانی کی طاقت نہیں دیکھتا بلکہ قدرت کی عظمت، زندگی کی خوبصورتی اور اپنے خالق کی بے شمار نعمتوں کا بھی احساس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب شاید زندگی بھر ہماری یادوں کا حصہ رہیں گے۔ آبزرویشن ٹاور سے نیچے آنے کے بعد ہم میڈ آف دی مسٹ کے سوینئر شاپ میں گئے۔ یہاں خدا نے خوشی خوشی کیپٹن کی ٹوپی پہن کر یہ خوبصورت تصویر بنائی۔ پس منظر میں میڈ آف دی مسٹ کی مشہور کشتی کی تصویر تھی۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ نیاگرا فالز کے اس یادگار سفر کی ایک معصوم اور خوبصورت یاد بن گئی، جسے ہم ہمیشہ سنبھال کر رکھیں گے۔ اور یوں نیاگرا فالز کا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ واپسی سے پہلے راہیل بھائی کے ساتھ لی گئی یہ یادگار تصویریں صرف چند لمحوں کی عکاسی نہیں کرتی بلکہ محبت، خلوص، اپنائیت اور خوبصورت رفاقت کی داستان سناتی ہیں۔ قدرت کے اس عظیم شاہکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن اس سفر کو ہمیشہ یادگار بنانے میں
رحیل بھائی اور ان کے اہل خانہ کی محبت، میزبانی اور ساتھ نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ کچھ سفر منزلوں کی وجہ سے یاد رہتے ہیں اور کچھ ان لوگوں کی وجہ سے جو راستے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ نیاگرا فالز کا یہ سفر ہمارے لیے دونوں نعمتوں کا حسین امتزاج تھا۔ میں ہوں سید فخر عباس کاظمی، آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ ان خوبصورت یادوں کے ساتھ خدا حافظ۔ پھر ملیں گے ایک نئے سفر، نئی کہانی اور نئی منزل کے ساتھ وائسز آف سیلف میڈ سولز میں۔